ضلع چکوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ثنا ذات پروردگار کی کہ جس نے ہمیں اشرف مخلوقات بنا کے عقل و شعور ایسی نعمت نوازا، اور اس سے بڑھ کے لطف ہم پہ یہ کیا کہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کی امت بننے کے لیے انبیاء اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ کا امتی قرار دیا. سب سے پہلے میں یہاں پہ موجود تمام معززین کو جناب راجہ عاطف حسین بھون کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے عاطف ظہور صاحب کو اور ہم سب کو عزت بخشی. آج کی یہ جو محفل ہے یہ مخصوص کی نمبر 1 لگژری ٹرانسپورٹ کی جانب سے راجہ عاطف ظہور صاحب آج کے جو میزبان ہیں، آپ تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر میں ان کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی آمد ہمارے لیے باعث عزت اور باعث افتخار ہے. میں بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، 2-4 جو وہ معلومات پیش کرنی ہیں وہ پیش کر کے تو میں آپ سے گزارش کروں گا. ظاہر کھانے کا موسم ہے، آپ سب دوست بھی مصروف ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ جتنے دوست موجود ہیں اس میں اکثریت جو ہے وہ نمبر 1 لگژری ٹرانسپورٹ کے جو پارٹنرز ہیں وہ یہاں کی جو معیشت ہے اس میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. راجہ عاطف ظہور صاحب کی جو کمپنی نمبر 1 لگژری ٹرانسپورٹ ہے وہ نہ صرف چکوال بلکہ پاکستان کی ایک بہترین کمپنی ہے. پروفیشنل انداز میں میں خود بھی ان کے ساتھ بزنس کرتا رہا ہوں اور میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، اور باقی مارکیٹ میں جو لوگ جو ہے یہاں پہ موجود ہیں وہ ہمیں ان کے بارے میں گاہے بغیر آگاہ کرتے رہتے ہیں. پاکستان کی جو لگژری ٹرانسپورٹ کی کمپنیز ہیں ان میں UAE کے حوالے سے یہ ایک بہترین کمپنی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ان کی جو بہترین سروسز ہیں ان کے لیے ایک دفعہ کلاپنگ کریں. یہ ذکر کرنا میں اس لیے مناسب سمجھتا تھا کہ یہاں پہ متحدہ عرب امارات ایک گلوبل ولیج ہے جہاں پہ 200 کے قریب نیشنلٹیز یہاں پہ موجود ہیں جو اپنے روزگار کے لیے یہاں پہ اپنا شبہ روز جو وہ محنت کرتی ہیں. تو جو لوگ پاکستانی بزنس مین پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، یہاں پہ متحدہ عرب امارات کی معیشت میں مثبت جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں، پروفیشنل سروس پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ نہ صرف چکوال کے لیے باعث افتخار ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی نیک نامی کا باعث بنتے ہیں. اور متحدہ عرب امارات کی جو اتھارٹیز ہیں، یہاں کے لوگ ہیں، وہ ان کو اگر ہم بہتر سروس پرووائڈ کریں تو وہ جہاں پہ ان کو سہولت میسر آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام بھی روشن ہوتا ہے. ہم اگر مارکیٹ میں جائیں کسی سپر سٹور میں تو وہاں پہ میڈ ان پاکستان چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو یقین مانیے ہمیں دلی طور پہ مسرت ہوتی ہے کہ پاکستان کی کوئی نہ کوئی پروڈکٹ یہاں پہ کسی سپر مارکیٹ میں کسی مارکیٹ میں موجود ہے. اسی طرح ہم جب کسی بھی بزنس سیمینار میں جاتے ہیں، کسی ایگزیبیشن میں جاتے ہیں تو وہاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پاکستان بیسڈ کمپنی مل جائے، کوئی پاکستانی بزنس مین مل جائے جو جس کی عزت جو ہے وہ کمیونٹی میں ہو اور وہ پروفیشنل طریقے سے سرو کر رہا ہو. تو میں فخر سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے چکوال کا فخر ہے ہی ہیں، یہ پاکستان کے لیے بھی نیک نامی کا باعث بنتے ہیں. دوسری چیز میں بحیثیت چکوال کا باشندہ ہونے کے چکوال کی کمیونٹی جو متحدہ عرب امارات میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں پہ میڈیا کے دوست موجود ہیں تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ اس چیز کو بہتر انداز میں جہاں کی جو لوکل آبادی ہے اور جو حکومتی ادارے ہیں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. متحدہ عرب امارات کی سرزمین پہ اگر نجی سطح پہ پرائیویٹ لیول پہ کوئی سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے کھیلوں کے میدانوں میں تو وہ اعزاز بھی چکوال کے نام ہے. ہم ہر سال جو ہے وہ 1 یا 2 میچ کرواتے ہیں والی بال کے، جس میں عید کے موقع پہ یا 2 دسمبر کے موقع پہ تو اس والی بال کے میچ پہ تقریباً 15 سے 20 ہزار افراد جو ہے وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں موجود ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ
متحدہ عرب امارات میں ایک نئی کھیل جو ہے وہ ہم نے پاکستانی ثقافت کو متعارف کرانے کا بیڑا اٹھایا ہے، نیزہ بازی، گھوڑوں کا شوق، جہاں عربیوں کا اپنا شوق ہے وہ پہلے کرتے تھے، گھوڑے دوڑتے تھے یہاں پہ، لیکن نیزہ بازی کا جو کھیل تھا وہ اس انداز میں پہلے یہاں پہ موجود نہیں تھا، جہاں پہ ہمارے دوست نعیم زنگر صاحب موجود ہیں، باقی اور راجہ عثمان صاحب اور یہاں پہ دیگر دوست موجود ہیں کہ جن کی معاونت سے یہاں پہ نیزہ بازی کے کھیل کو منظم طریقے سے شروع کر دیا گیا ہے۔ میں انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں یہاں پہ نیزہ بازی کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے استبل یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں اور ان کے گھوڑے اپنے یہاں پہ کلبز ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر مہینے میں نیزہ بازی کا کم از کم ایک فنکشن جو ہے وہ ہم اس کا انعقاد دبئی کی UAE کی سرزمین پہ اس کا منعقد کریں۔ یہ ایک مثبت خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آخری بات، کیونکہ اکثریت یہاں پہ چکوالیوں کی موجود ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ متحدہ عرب امارات میں رہنے والے چکوالیے چکوال کو بھولتے نہیں ہیں، بلکہ چکوالیوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جہاں جہاں پہ جاتے ہیں اپنی ثقافت کو، اپنے رواج کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ان کو بھولتے نہیں ہیں۔ نہ صرف دیار غیر میں وہ چکوال کا نام روشن کرتے ہیں، بلکہ چکوال کے اندر رہ کے بھی اپنا مثبت کردار جہاں تک ہو سکے وہ کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ ابھی چکوال کی جو ثقافت ہے اس میں بیل کرا ہو جائے، کبڈی ہو، نیزہ بازی کا ایک ایسا عنصر جو ہے وہ وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ نیا داخل ہوا ہے پچھلے 15-20 سالوں میں، کہ اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اس میں بھی جو بڑا کردار ہے وہ اوورسیز میں موجود پاکستانیوں کا ہے۔ اس میں راجہ عاطف ظہور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مطلب صدق حسین امان صاحب ہیں، شراز حسین اڈیالہ صاحب ہیں، یہ تینوں احباب یہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے اپنا مکمل جو ہے وہ استقبال اور گھوڑوں کے کلب پاکستان میں بھی بنائے ہوئے ہیں اور نیزہ بازی کو ایک نئی جدت دے رہے ہیں، چکوال میں بھی اور اپنی فٹبال کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی۔ اس پہ تعلیم بنا دیں گے۔ آپ کی زحمتیں تمام ہیں، بہت شکریہ، آپ نے اتنی دیر مجھے برداشت کیا۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، متحدہ عرب امارات ہمارا گھر ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ہمیں یہاں پہ پرسکون رہنے کے لیے جگہ دی، ہمیں باعزت روزگار کمانے کے لیے موقع دیا۔ ہم سب سے پہلے متحدہ عرب امارات کی جو ویژنری لیڈرشپ ہے اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات کو دنیا کا محفوظ ترین خطہ بنایا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کو ایسا خطہ بنایا کہ جو نئے آنے والے بزنس مین کو، نئے آنے والے روزگار کے متلاشیوں کو ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم اپنی کاروباری سرگرمیاں یہاں پہ جاری رکھ سکیں، بلکہ ساتھ ساتھ اپنی سماجی اور معاشرتی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، گیدرنگ ہے، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے جو قوانین ہیں ان پہ سختی سے عمل کریں، کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جو یہاں کے قانون جس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایسا عمل کرنے سے جہاں پہ آپ مشکل میں پھنس جائیں گے وہاں پہ پاکستان کا نام بھی بدنام ہوگا، آپ کے دیگر بھائیوں کے لیے بھی مسائل جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں۔ آپ چونکہ یہاں پہ نمبر 1 لیزری ٹرانسپورٹ کے جو پارٹنرز موجود ہیں، آپ سے ایک خصوصی میں نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ چونکہ آپ دوستوں کا یہاں پہ دوسری نیشنلٹی اور عام لوگوں سے واسطہ ہم سے زیادہ پڑتا ہے، شاید سینکڑوں کی تعداد میں آپ ڈیلی یا 2 دن میں لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ چونکہ ہاسپٹیلٹی بزنس سے متعلق ہیں، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ میں شائستگی کو برقرار رکھیں۔ جن بھی کسٹمرز کو آپ ملتے ہیں ان کے ساتھ باعزت طریقے سے پیش آئیں، چونکہ آپ اپنا کاروبار تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ پاکستانی فلیگ بھی کیری کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ پاکستان کے چلتے پھرتے سفیر ہوتے ہیں، تو آپ جس بھی شخص کو ملے وہ جہاں کی اس کی نیشنلٹی ہو، اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے پیش آئیں گے، آپ اپنی سروسز پروفیشنل انداز میں دیں گے تو وہ ساری زندگی جہاں بیٹھے گا
یہ بولے گا کہ یار میں نے ایک دفعہ نمبر 1 لگژری اور پاکستانی کے ساتھ سفر کیا تھا اور ان کی سروسز جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنی پروفیشنل تھی کہ میں خود بھی اگر دوبارہ جاؤں گا تو کوشش کروں گا کہ مجھے اس طرح کا رائڈرز ملے اور دوسرے دوستوں کو بھی وہ اس کی ترغیب دے گا۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے، آپ نے ہمیں عزت بخشی، اور آخر میں راجہ عادل ظہور صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ میں دوستوں سے گفتگو کر سکا اور دوستوں کو یہاں پہ دیکھ سکا۔ بہت شکریہ۔